جس پر جبر کیا جائے، اکراہ کیا جائے، تمہیں کیا مجبوری ہے کہ تم یہودیوں کے پاس جا کر اپنی زبان سے کلمہ کفر کہتے ہو؟ یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بالسوء من القول سے مراد کلمہ کفر ہے۔ نیچے لکھ لیں، زبان پر کلمہ کفر ظاہر کرنا، یہ بالسوء من القول کے نیچے۔ اب منع کرتا ہوں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، جہر کہتے ہیں اونچی آواز سے بات کرنا، بالسوء کا معنی برائی، قول کا معنی بات، تو اکٹھا معنی کر رہا ہوں۔ نہیں پسند کرتا اللہ کریم اونچا کرنے، من القول آواز میں سے، بالسوء ساتھ برائی کے، یعنی زبان پر اونچی آواز سے کلمہ شرک لے آنا، کلمہ کفر لے آنا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے تم منافقین یہودیوں کے پاس جا کر زبان سے اونچی آواز سے کلمہ کفر ظاہر کرتے ہو، کلمہ شرک ظاہر کرتے ہو۔ نہیں پسند کرتا اللہ آواز اونچی کرنے کو ساتھ برائی کے، من القول بات میں سے، لیکن اجازت کس کو ہے؟ الا من ظلم، مگر وہ بندہ جو ظلم کیا گیا اس کو تو اجازت ہے زبان پر کلمہ کفر لے آئے، تمہیں کیا مجبوری ہے منافقو؟ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ کریم سننے والا اور جاننے والا۔ ان تبدو خیرن، اس پر لفظ چھوٹا سا لکھ لیں، خطاب للمومنین، اب مومنوں کو فرمایا ان تبدو خیرن، اگر ظاہر کرو تم بھلائی، او تخفو، یا تم چھپاؤ اس کو، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو تم برائی سے، تو یہ اچھی بات ہے، تو یہ اچھی بات ہے، جزا مقدر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مومنو تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا بری چیز سے درگزر کرو، سامنے حاشیہ لکھیں، مومنو بے شک منافقین کفار سے دوستی رکھتے ہیں، لیکن تم اس وجہ سے ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض اور انتقام کا جذبہ مت پیدا کرو، بلکہ درگزر سے کام لو۔ ممکن ہے تمہارا یہ رویہ ان کے اخلاص کا سبب بن جائے۔ میں پھر جملہ عرض کرتا ہوں، مومنو بے شک منافقین کفار سے دوستی رکھتے ہیں، ٹھیک، لیکن تم اس وجہ سے ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض و انتقام کا جذبہ مت پیدا کرو۔ خیر ہے، ان منافقوں کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھو، انتقام کا جذبہ نہ رکھو، بلکہ درگزر سے کام لو۔ ممکن ہے تمہارا یہ رویہ ان کے اخلاص کا سبب بن جائے۔ ان الذین یکفرون باللہ، یقیناً اللہ کریم ہے معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا۔ یقیناً وہ لوگ زجر برائے اہل کتاب، یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ،
کہ فرق کریں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کریں، اس کے نیچے چھوٹے سے 2 لفظ لکھنے ہیں باعتبار ایمان لانے کے، باعتبار ایمان لانے کے، یہ فرق کرنا مراد ہے، کسی کو مانا کسی کو نہ مانا۔ وَيَقُولُونَ اس واو کے نیچے لکھ لیں تفسیریہ، کیا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے کا؟ یعنی کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم ایمان لاتے ہیں بعض رسولوں کے ساتھ، ببعض کے نیچے رسول، اور انکار کرتے ہیں ببعض ساتھ بعض کے، اس بعض کے نیچے بھی رسول، ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ بنا لیں درمیان اس بین ذالک کے نیچے کفر و ایمان، اس کفر و ایمان کے درمیان بنا لیں سبیلاً تیسری راہ۔ ایمان اور کفر یا تو ہے مکمل ماننا یا ہے مکمل انکار کرنا، انہوں نے تیسری راہ نکالی ہوئی ہے، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، مسلمان تو سب کو مانتے ہیں۔ یہ ہے کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، تیسری راہ درمیان میں سے نکال لینا۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں کافر پکے، اس کے نیچے دنیا میں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا، اس کے نیچے آخرت میں۔ یہود اور نصارہ جو تھے یہ انبیاء علیہ السلام میں تفریق کرتے تھے، جیسے عرض کر دیا یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ یہ جو تفریق ہے یہ کفر ہے۔ ہم مسلمان تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ والذین آمنوا بشارت، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہیں فرق کیا انہوں نے درمیان کسی ایک کے ان میں سے۔ مولانا رسولوں کے درمیان فرق تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے زیادہ ہے، اسی طرح بعض انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کو باقیوں پر فضیلت ہے، فرق تو ہم کرتے ہیں۔ لم یفرقوا بین احد منہم، جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لائے اور فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، لم یفرقوا کے نیچے لکھ لیں باعتبار ایمان کے، یہ فرق مراد ہے۔ میں نے پہلے پارے میں آپ کو جملہ لکھوایا تھا، ایک ہے تفرقہ فی الاعتقاد اور دوسرا ہے تفرقہ فی المراتب۔ ماننے کے اندر فرق نہیں کرنا، عقیدے میں فرق نہیں کرنا، سب کو ماننا ہے، لیکن مرتبے میں تو فرق ضروری ہے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ثمرہ یہ وہ لوگ ہیں ان قریب دے گا اللہ کریم ان کو ان کے اجر، اور ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان، غفوراً جو ایمان سے پہلے گناہ ہوئے ایمان کے بعد اللہ بخش دے گا، اور رحیماً رحم کرنے والا ہے، کئی گناہ کر کے اللہ ثواب دے گا۔ یسألک اہل الکتاب، زجر برائے اہل کتاب۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی کتاب آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھی کتاب کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ کریم نے ان کو ڈانٹا، جو اکٹھی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی اس کو تم نے کیسے مانا تھا؟ اس کا بھی تو تم نے انکار کیا تھا۔ میرے پیغمبر یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، یہ بڑے بے ایمان ہیں یہودی، انہوں نے اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے مطالبے غلط کیے تھے۔ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اتار لائے تو ان کے اوپر کتاباً ایک کتاب آسمان سے، نیچے ایک لفظ لکھنا ہے یک بارگی،
یک بارگی تو کتاب ان پر اتار لائے، اکٹھی کتاب یک بارگی ایک ہی دفعہ آ جائے۔ فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک، یہاں سے زجریں شروع ہو رہی ہیں، میرے محبوب حیران نہیں ہونا، پس تحقیق سوال کیا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کرنے والے تو موجودہ یہودی تھے، اور یہ جو سوال کرنے والے ہیں سالو موسیٰ اکبر من ذالک، یہ موجودہ یہودیوں نے نہیں کیا تھا، یہ ان کے باپ دادا نے کیا تھا۔ سامنے ایک جملہ لکھ لیں، فقد سالو موسیٰ کا جملہ ہے، یہ سوال ان کے باپ دادا نے کیا تھا۔ لیکن موجودہ یہودی اپنے آبا کے فعل پر راضی تھے، اس لیے یوں فرمایا۔ بس یک بارگی کتاب کا سوال تو موجودہ یہودی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ نے حوالہ دیا انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا، انہوں نے تو نہیں کیا تھا، ان کے باپ دادا نے کیا تھا، لیکن موجودہ چونکہ راضی تھے نا اس بات پر، تو اللہ نے یہ انداز اختیار فرمایا۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، اناد نمبر 1، یہ بہت سارے اناد آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک لکھ لیں، انگریزی والا 1 2 لکھتے آئیں۔ اناد نمبر 1 پہلے اجمال تھا، فقد سالو مختصر، انہوں نے سوال کیا تھا اس سے بھی بڑا، اب اس کی تفصیل آ گئی۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن، دکھا تو ہمیں اللہ کریم سامنے۔ یہ تو یک بارگی کتاب سے بھی بڑا سوال ہے، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، پس پکڑ لیا ان کو کڑک نے، بظلمهم، بوجہ ان کے ظلم کے، یہ بات سببیہ ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعدهم، ثم تاکیب ذکری کے لیے پھر یہ بھی سن لو، ثم کا معنی پھر یہ بھی سن لو، کیونکہ بچڑے کو الہ بنانے والا کام انہوں نے پہلے کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بعد میں 70 بندے لے کر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ دکھا، تو اس لیے سما کا معنی کر رہے ہیں پھر یہ بھی سن لو۔ یہاں یہ معنی نہیں کرنا اللہ کو دیکھنے کا سوال پہلے کیا تھا اور بچڑے کی عبادت بعد میں کی تھی، حالانکہ یوں تو نہیں ہے، اس لیے سما تاکیب ذکری کے لیے ہے۔ تاکیب ذکری کا مطلب وہ بات تو سنی ہے، یہ بھی سن لو، ذکر کے اندر یہ چیز بعد میں ہے، بچڑے کو الہ بنانے والی اور واقعی پہلے ہوئی تھی۔ پھر یہ بھی سن لو، بنا لیا انہوں نے بچڑے کو، کیا بنا لیا تھا؟ دوسرا مفعول محذوف ہے، الہن، الہن لکھنا ہے چھوٹا سا، الہ بنا لیا تھا من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آگے ان کے پاس واضح دلیلیں، توحید کی واضح دلیلیں آنے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ فعفونا عن ذلک، پس معاف کیا ہم نے اس سے، ہم نے معافی دے دی تھی ان کو۔ میں نے 3 جماعتیں آپ کو لکھوائی تھیں، ایک نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، دوسری جماعت نے کی تھی لیکن توبہ کر لی تھی، ان کو قتل کر دیا گیا، اور تیسری نے شرک سے توبہ نہیں کی تھی، ان پر اللہ کریم نے غضب نازل کیا۔ یہ بات ہو چکی ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطاناً روب و غلبہ، سلطاناً روب و غلبہ، مبیناً صاف صاف، ورفعنا، اچھا ثم اتخذوا العجل کے نیچے اناد نمبر 2 لکھنا ہے، نمبر 2 دوسری زید، ورفعنا اناد نمبر 3، اور بلند کیا ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ اٹھایا تھا، قصہ آپ پڑھ چکے ہیں، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ گرتا ہے۔ بے میثاقہم، بوجہ ان کے وعدے کے، انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم اللہ کے احکام مانیں گے، جب انکار کیا تو ہم نے طور پہاڑ بلند کر دیا، مانتے ہو کہ نہیں گرے گا؟
وَقُلْنَا لَهُمْ من آیت نمبر 4 اور کہا ہم نے واسطے ان کے ادخلوا الباب سجدا داخل ہو وہ تم دروازے میں در حالے کہ تم سجدہ کرنے والے ہو. اس پر پھر اشارہ لکھ لیں بیت المقدس جا کر 2 رکعت ادا کرنا. اس سے مراد ہے مسجد کا دروازہ. بیت المقدس میں جاؤ تو شکرانے کی 2 رکعتیں پڑھنا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ انعاد نمبر 5 اور کہا واسطے ہم نے ان کے نہ زیادتی کرو ہفتے والے دن میں مچھلیاں نہیں پکڑنی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لیے ہم نے ان سے وعدے بڑے مضبوط. اس کے علاوہ اور بھی کئی وعدے لیے تھے لیکن فَبِمَا نَقْضِهِمْ بَسَبَبِّ بوجہ توڑنے ان کے میثاقہم اپنے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا اس کا ذکر آگے آئے گا لیکن آگے آئے گا کافی دیر بعد. پھر میں یہ بات آپ کو یاد دلاؤں گا. ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے وَكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے یہ با اس کے ساتھ بھی لگے گی بے کفرہم یہ واو عطف ہے. وہ ایک سبب تھا نقصہم پر لکھ لیں سبب نمبر 1. اب یہاں بھی نمبر لکھنے ہیں. سبب نمبر 1 ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے وَكُفْرِهِمْ سبب نمبر 2 اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ کی آیات کے ساتھ وَقَتْلِهِمْ اس کے ساتھ با لگے گی اور بوجہ قتل کرنے ان کے سبب نمبر 3 انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق بغیر حق کے. یہ تاکید ہے. اور یا وہ بھی سمجھتے تھے واقعی انبیاء کا قتل تو ناحق ہے. وَقَوْلِهِمْ اور بوجہ کہنے ان کے با اس کے ساتھ بھی لگے گی بوجہ کہنے ان کے قلوبنا غلف ہمارے دل پردوں میں ہے. تیری بات ہمارے دل میں نہیں اترتی ہمارے دل پردوں میں ہے. اور دوسرا معنی قلوبنا غلف قرآن حضرات دوسری قرات قلوبنا غلف ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں ہمیں تیری تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں. ایک معنی قلوبنا غلف ہمارے دل پردوں میں ہیں چاروں طرف سے دلوں پر پردے ہیں تیری بات اندر نہیں جاتی دل میں. دوسرا معنی قلوبنا غلف ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں ہمیں تیری تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں. بل اللہ کریم نے تردید کی بل کے نیچے ہے رد بلکہ نہیں تاب اللہ علیہ مہر لگا دی اللہ کریم نے ان دلوں پر. اصل بات یہ ہے ایمان اس لیے اثر نہیں کرتا اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا پس نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا. قلیلاً کے نیچے لکھیں تھوڑا ایمان قبول نہیں. اب یہ اور سبب آ گیا وَبِ کُفْرِهِمْ سبب نمبر 5 اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے وا کے نیچے تفسیریہ لکھ لیں کون سا کفر. وَقَوْلِهِمْ سبب نمبر 6 اور بوجہ ان کے کہنے کے علی مریم بہتان عظیما اوپر حضرت مریم کے بہتان بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. آگے بات آگے آئے گی. یہ سارے اسباب ہیں. انہوں نے وعدے توڑے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا انبیاء کو شہید کیا انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا. اب جو چھوٹا سا اشارہ آپ کو لکھوانا ہے اس پر ذرا غور کریں اور بیدار ہوں. میں نے وَقَوْلِهِمْ میں عرض کیا ہے یہ واو تفسیریہ ہے بوجہ ان کے کفر کے. کون سا کفر؟ انہوں نے مریم پر بہتان لگایا. منع کسی پر بہتان لگانا تو کفر نہیں ہے. اشکال تو سمجھیں. انہوں نے کفر کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا. کون سا کفر؟ وَقَوْلِهِمْ یعنی ان کا کہنا مریم پر بہتان بہت بڑا.
اب مریم پر بہتان لگانا یہ کفر تو نہیں تھا، بہتان لگانا تو کفر نہیں ہوتا۔ سامنے جملہ لکھیں، مریم پر بہتان لگانا گناہ کبیرہ ہے، کفر تو نہیں۔ اب یہ اشکال ہے، جواب اس کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انکار کرنا قدرت الہی کا انکار ہے، اس لیے کفر ہے۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انکار کرنا قدرت الہی کا انکار ہے، جو کفر ہے۔ نمبر دو، تورات میں تھا بغیر باپ کے ایک نبی کو پیدا کروں گا، تورات میں تھا بغیر باپ کے ایک نبی کو پیدا کروں گا، تو اس کا انکار تورات کا انکار ہے، جو کفر ہے۔ بس یہ دو باتیں عرض کر دیں، ورنہ بہتان لگانا کفر نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو کفر کیوں فرمایا؟ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انکار کرنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا، جو کفر ہے۔ اور پھر تورات میں تھا کہ میں ایک نبی پیدا کروں گا بغیر باپ کے، اب تم انکار کر رہے ہو تو تورات کا انکار کر رہے ہو، تورات کا انکار تو کفر ہے۔ پیچھے بھی گزر چکا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، اب بے کفرہم کو دوبارہ لے آئے، دوبارہ اس لیے لے آئے کہ درمیان میں یہ بے کفرہم ساتھ کھڑا ہے، بل طبع علیہا بے کفرہم، بے کفرہم ساتھ کھڑا ہے، بے کفرہم کو دوبارہ کیوں لے آئے؟ فلا یؤمنون الا قلیلا، درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا تھا، اس لیے بے کفرہم کو دوبارہ لے آئے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور بوجہ ان کے کہنے کے، اس پر لکھ لیں فخراً، فخر کے طور پر کہنا، اور بوجہ ان کے باعث کے ساتھ بھی لگے گی، بوجہ ان کے کہنے کے فخر کے طور پر، انا قتلنا المسیح، یقیناً ہم نے قتل کر دیا مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹے تھے مریم کے، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے۔ ہمارا عجیب بات ہے، قرآن کے انداز پر قربان جاؤں، المسیح پر لکھیں لقب، عیسیٰ پر لکھیں اسم نام، ابن مریم پر لکھیں کنیت، رسول اللہ پر لکھیں صفت۔ کتنی باتیں اللہ نے جمع کر دی۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، بے معنی ماں سے، ہاتھ پھیرنے والے، اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو بینائی دے دیتا، برس والے کی جسم پر ہاتھ پھیرتے اللہ اس کے برس کے داغ ختم کر دیتا۔ اسی طرح تو عیسیٰ یہ ان کا نام مبارک ہو گیا، ابن مریم یہ کنیت ہو گئی، اور رسول اللہ اس کی صفت ہو گئی۔ اب یہ جو رسول اللہ ہے، سامنے چھوٹا سا جملہ لکھیں، رسول اللہ ان کا قول نہیں، یہ اللہ نے ساتھ ملا دیا۔ بس بھائی مسیح علیہ السلام معمولی بندہ نہیں ہے، تم کہہ رہے ہم نے قتل کر دیا، وہ تو اللہ کا رسول تھا۔ اب دیکھیں نا، میں پھر معنی کرتا ہوں، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے کیا کہا؟ یقیناً ہم نے قتل کر دیا مسیح علیہ السلام کو جو عیسیٰ علیہ السلام بیٹا مریم کا ہے۔ اب وہ تو اس کو رسول مانتے نہیں تھے، تو رسول اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بات اپنی بیان فرمائی ہے۔
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہیں سولی چڑھایا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے۔ ابھی لکھے نہیں مولانا شبہ کو کچھ نہ لکھے، میں خود لکھواتا ہوں دو باتیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لفی شک منہ، البتہ بھی شک کے ہیں، منہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے لیے اس کے متعلق من علم کوئی یقینی دلیل، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں ان کے پاس کوئی یقینی دلیل نہیں، الا مگر اتباع ظن، سوائے گمان کے پیچھے چلنے کے، خیال کے پیچھے چلنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی۔ وما قتلوہ یقینا، یہ ہے اعادہ بود عہد، تاکید کے لیے دوبارہ دہرایا، نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، یقینی طور پر پکی بات ہے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف، الیہ کے نیچے آسمان لکھ لیں، اپنی طرف سے مراد السماء، آسمان کی طرف، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ کریم عزیزاً زبردست، بغیر آسمان پر اٹھانے کے بھی بچا سکتا تھا، لیکن حکیماً حکمتوں والا ہے اوپر اٹھانے میں۔ اب مولانا میں آپ کو چھوٹا سا حاشیہ لکھواتا ہوں، بڑی احتیاط سے لکھنا ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ، لکھیں جی، ماں کا تعلق کس سے ہے؟ ماں کا تعلق ہو، ماں کا تعلق کس سے ہے؟ نمبر 1 فعل سے، نمبر 2 فاعل سے، نمبر 3 مفعول سے۔ نوٹ، فعل اور فاعل سے تعلق ہو تو معنی غلط ہے، اس کا تعلق مفعول سے ہے۔ اب میں یہ بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ آیت کو دیکھتے رہیں۔ اب ماں کا تعلق فعل سے ہونا تو معنی غلط بنتا ہے، کیا مطلب؟ ماں کا تلو ہو و ماں صلبو ہو، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی بھی نہیں چڑھایا، کوئی اور کام کیا ہے، اور تو کیا نہیں تھا۔ اگر اس کا تعلق فعل سے ہو تو معنی غلط ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، سولی پر بھی نہیں چڑھایا، کوئی اور کام کیا ہے، اور تو کیا نہیں، یہ تو غلط ہے۔ اچھا اس کا تعلق فاعل سے ہو پھر بھی معنی غلط ہے، کیا مطلب؟ ماں کا تعلق ہو یہودیوں نے قتل والا کام نہیں کیا، فاعل سے تعلق، یہودیوں نے قتل والا کام نہیں کیا، سولی چڑھانے والا کام نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے، وہ کرنے والے یہودی تھے نا، انہوں نے نہیں کیا، فاعل سے تعلق، کسی اور نے بھی تو نہیں کیا، اس کا تعلق مفعول سے ہے۔ اب کیا مطلب؟ اب غور کرنا، وَمَا قَتَلُوهُ مَا صَلَبُوهُ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا۔ اب اس کا تعلق مفعول سے ہے، قتل عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کیا، وہ اسی کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے نا، مفعول عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی بھی نہیں چڑھایا، تو ماں کا تعلق فعل سے بھی نہیں ہے، ماں کا تعلق فاعل سے بھی نہیں ہے، ماں کا تعلق مفعول سے ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب دوسرا حاشیہ لکھیں، لیکن شبہ لہم کا، لیکن کا کلمہ ہے،
اس کے بعد کانا فعل مقدر ہوگا. ما قاتلوہ لکھیں وما صلبوہ ولیکن قاتلوا ہو ضمیر نہیں لکھنی آگے ولیکن قاتلوا وصلبوا من شبہ لہم. اب ذرا مہربانی کریں لیکن یہ جو ہوتا ہے استدراک کے لیے وَيَ لِلْإِسْتِدْرَاك لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ النَّاشِئِ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ وَلِهَٰذَا لَا تَكُ إِلَّا بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَكُونَانِ مُتَغَايِرَتَيْنِ بِالْمَفْهُومِ. اب یہ نحو کا ایک اصول ہے. تو اب ذرا آیت پر انگلی رکھیں لیکن پر. میں نے بھی انگلی رکھی ہوئی ہے. لیکن کا کام یہ ہے کہ ما قبل میں جس فعل کی نفی کی گئی ما قاتلوہ ما صلبوہ، لیکن کا کام یہ ہے کہ وہی فعل اس کے بعد مقدر ہوگا. جس فعل کی نفی کی گئی وہی فعل اس کے بعد مقدر ہوگا. تو نفی کی گئی قتل کی، نفی کی گئی سولی چڑھانے کی، تو وہی اس کے بعد مقدر ہوگا. جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ. اب وہاں تھا لیکن رسول اللہ، تو لیکن کے بعد کانا مقدر ہوگا لیکن کان رسول اللہ. لیکن کان رسول اللہ، جس کی نفی کی جائے لیکن سے پہلے وہی اس کے بعد مثبت ہوتا ہے. تو اب ما قاتلوا قتل اور صلیب کی نفی کی گئی تو لیکن کے بعد ان کا اثبات ہوگا. اس لیے میں نے آپ کو جملہ لکھوایا. اب ایک جملہ میری طرف دیکھ کر سن لیں سارے بڑے علماء کرام. لیکن سے پہلے جس کی نفی ہو وہی چیز اس کے بعد اثبات میں ہوتی ہے. ما کان محمد اب ابا احد من رجال ولیکن رسول اللہ. اب لیکن سے پہلے نفی ہو رہی ہے، اس کے بعد اس بات لیکن کان رسول اللہ. تھا نا ما کانا تھا، تو اب کانا کی نفی ہو رہی تھی، لیکن کے بعد کانا مثبت ہوگا لیکن کان رسول اللہ. اب یہاں پر دیکھیں ذرا آیت کو نظر دوڑائیں. لیکن سے پہلے قتل اور صلیب کی نفی ہو رہی ہے، تو لیکن کے بعد قتل اور صلیب کا اثبات ہوگا. تو اس لیے میں نے آپ کو عبارت لکھوائی ما قاتلوہ وما صلبوہ لیکن قاتلوا وصلبوا من شبہ لہم. اب عبارت کیا بنی، معنی کیا بنا؟ نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، انتہائی غور سے سنیں. وما صلبوہ، نہیں سولی چڑھایا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن قاتلوا وصلبوا من شبہ لہم، قتل اس کو کیا، سولی اس کو چڑھایا، من شبہ لہم جو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا گیا تھا. اب میری طرف دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیرا کر لیا. اندر حضرت تشریف فرما تھے. ایک یہودی کا نام تھا تیتانوس، توئے کے ساتھ، دونوں توئے ہیں، تیتانوس. اس کو کہا تو اندر جا اور دیکھ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں. یہ اس نے دیوار پھلانگی وغیرہ وغیرہ. اندر پہنچا، اللہ نے اس تیتانوس نامی یہودی کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا. اللہ تو قادر ہے. نیچے والا وجود اس کا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. یہ پیچھے جو مجمع موجود تھا جمگھٹا، یہ جب اندر داخل ہوئے، دروازے توڑے، دیواریں پھلانگی، سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والا بندہ کھڑا تھا. اس کو پکڑا، قدموں کے نیچے کچلا، مارا، سولی پر چڑھا دیا. اب حیران ہو گئے، اگر اوپر والا چہرہ دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام والا، اور نیچے والا جسم دیکھتے ہیں تو اپنے بندے والا. اب حیران ہو گئے، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟
اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا، قتل اس کو کیا، سولی اس کو چڑھایا من شبہ لہم، جو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، ایک قول ہو گیا۔ دوسرا لکھیں جی نمبر 2، لیکن شبہ لہم، لام بمانا اعلی، لام یہ جو ہے نا لہم، لام بمانا اعلی، شبہ علیہم الامر، یعنی ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اب مولانا ہم وہ قول مراد نہیں لیں گے، بالکل آپ آیت کو دیکھیں، نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور سولی بھی نہیں چڑھایا، لیکن شبہ علیہم الامر، لیکن ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ آگے لکھنے از علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ حضرت نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان میں موجود تھے، انہوں نے گھیرا کیا اور دیواریں توڑیں، دروازے توڑے، دیواریں پھلانگی، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں تھے، ان کو تو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ اب میں بالکل دوسری بات کر رہا ہوں، کان میری طرف لگائیے گا، عیسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ ان بے ایمانوں نے کیا کیا، ایک بندے کو پکڑ کر مار ڈالا اور سولی چڑھا دیا، کسی ایک بندے کو جو اپنے میں سے تھا نا اس کو مارا، مار کر اس کو سولی پر لٹکا دیا، لٹکانے کے بعد اتارا اور دفن کر دیا اور مشہور کر دیا ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اب گواہ تو کوئی تھا نہیں، یہ جب قتل کر رہے تھے اپنا بندہ، دیکھنے والا تو تھا نہیں، تو اب جو بعد میں آنے والے تھے ان پر معاملہ مشتبہ، یار گواہ تو تھا نہیں، پتہ نہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا بھی ہے کہ نہیں، کسی اور کو کیا ہے، انہی کو کیا ہے، کس کو کیا ہے پتہ نہیں، انہوں نے ہمیں دیکھنے تو دیا نہیں، مخصوص بندے تھے، معاملہ آنے والوں پر مشتبہ ہو گیا۔ اب میں پھر منع کرتا ہوں، وما قتلوا وما صلبوہ، نہیں قتل کیا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، سولی بھی نہیں چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ان پر۔ یہ ان یہودیوں کے بارے میں ہے جو اپنے باپ دادا کی تقلید میں کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، سولی دی گئی، سولی دی گئی۔ سامنے ایک اور جملہ لکھیں، شبہ میں ڈالنے والے زمانہ مسیح کے علماء سو تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا تو انہوں نے ظلماً کسی کو پکڑ کر پھانسی دے دی اور کسی کو دیکھنے نہیں دیا اور اسے دفن کر دیا۔ اور مشہور کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے۔ عینی گواہ تو تھا نہیں، اس وجہ سے شبہ ہو گیا اور بات
یقین کی حد تک نہ پہنچی۔ بس یہ دوسرا قول میں نے عرض کر دیا آپ کو۔ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیں، 3 باتیں لکھوا دیتا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، عدم قتل و عدم صلیب۔ نمبر 2، یہ میں عقیدے کی بات آپ کو لکھوانے لگا ہوں، یہ آپ نے عوام کو سنانی ہے، انشاءاللہ کہہ دیں۔ نمبر 1، عدم قتل و عدم صلیب، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، قتل بھی نہیں کیا اور صلیب بھی نہیں۔ نمبر 2، رفع الی السماء، اس کا کیا مطلب ہے؟ آسمان اٹھانا۔ یہ دونوں قرآن سے صراحتاً ثابت ہے۔ نمبر 3، نزول عیسیٰ قرآن سے اشارتاً اور احادیث صحیحہ صریحہ، صاف صاف حدیثیں، احادیث صحیحہ صریحہ سے ثابت ہے۔ جو تواتر کی حد تک ہے ان میں تعویل کی گنجائش نہیں۔ لہذا نزول عیسیٰ کا انکار کفر ہے۔ اب میں چھوٹا سا آپ کو فرق لکھواتا ہوں، ذرا 2-3 آیتیں پیچھے دیکھیں۔ فاب ما نک آپ نہیں دیکھیں گے تو بالکل آپ نہیں لکھ سکیں گے، کیونکہ فرق ہم نے کرنا ہے۔ فابی ما نقضہم میثاقہم وکفرہم وقتلہم الانبیاء، ان کا انبیاء کو قتل کرنا۔ اب یہ دیکھ لیا، اب آ جائیں، اب حاشیے پر لکھیں۔ پہلے انبیاء کے قتل کا اثبات اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تردید۔ نمبر 2، وہاں قتل انبیاء کے بعد بل رفعہم اللہ نہیں۔ آسان جملہ ہے، مجھے کون مطلب سمجھائے گا اس کا؟ یہ جملہ جو اب لکھوایا ہے، قتل انبیاء کا اثبات ہے پیچھے؟ جی، بھائی انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اثبات ہے۔ آگے یہ لفظ ہے کہ بل رفعہم اللہ، اللہ نے انبیاء کو اٹھا لیا تھا، نہیں۔ تو کیا جملہ لکھوایا آگے؟ بل رفعہم اللہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں لکھیں، یہاں قتل کی نفی اور آگے بر رفع اللہ۔ آسان کر کے لکھوا رہا ہوں۔ نمبر 3، پہلے قتل و صلیب دونوں کی نفی، پھر عدم قتل کی تاکید، ما قتلوہ یقینا، کیونکہ یہود کا مقصود قتل تھا۔
اب اس جملے کو پھر میں دہرا رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام کے قتل کا اثبات اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی نفی۔ آپ نے حاشیہ ہی نہیں دیکھا، پہلے انبیاء کے قتل کا اثبات، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی نفی۔ پھر نمبر 2، انبیاء کے قتل کا اثبات اور آگے بل رفعہم اللہ، اللہ نے ان نبیوں کو اٹھا لیا، یہ نہیں ہے، اور یہاں قتل کی نفی اور آگے ہے بل رفعہ اللہ۔ پھر نمبر 3، ما قتلوا ما صلبوا، یہ کر کے پھر ما قتلوا ہو یقینا اس کی تاکید کی، کیونکہ مقصود چونکہ یہود کا قتل کا فرمایا، قتل نہیں کیا بھائی، نہیں کیا، جب قتل ہی نہیں کیا سولی کیا چڑھاتے، اس لیے دوبارہ تاکید کیے ما قتلوا بھی۔ یہ 3 جملے بھی آپ کو لکھوا دیے۔ اب ایک مرزا قادیانی کی بات لکھیں، نوٹ، بقول قادیانی ما صلبو ہو، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر مارا نہیں، بلکہ چڑھایا ہے، مارا اللہ نے ہے۔ اس کے بقول اماتت کی نفی ہے، موت دینا، اماتا یمیت و اماتتن، اس کے بقول اماتت کی نفی ہے۔ یہ جملہ مجھے سنائے اگر علماء نے سمجھا ہے تو۔ مرزا قادیانی کیا معنی کرتا ہے ما صلبوہ کا؟ یہودیوں نے سولی پر مارا نہیں، چڑھایا ہے، مارا اللہ نے ہے۔ انہوں نے جب چڑھایا نا سولی پر، اللہ نے عیسیٰ کو مار دیا۔ واہ بھائی واہ، ما صلبوہ کا یہ معنی ہے کہ انہوں نے سولی پر مارا نہیں، یہ معنی ہے۔ لکھیں جواب، صلبو صلب سے ہے، اس کا معنی سولی پر مارنا نہیں، چڑھانا ہوتا ہے۔ یعنی مارنا تو درکنار، انہوں نے سولی پر چڑھایا تک نہیں۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ صلبو کس سے ہے؟ صلب سے۔ اس کا معنی سولی پر مارنا نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے چڑھانا، یعنی مارنا تو درکنار، انہوں نے سولی پر چڑھایا ہی نہیں، یہ مطلب ہے آیت کا۔ آ جائیں مولانا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کے سامنے میں آپ کو ضمیروں کے مرجع لکھوا دیتا ہوں، ضمیریں کس طرف جا رہی ہیں۔ لکھیں نمبر 1، بِهِ، یہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، بِهِ راجع بسوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بلکستان قرآن پر لکھے، قرآن پر، ایسے تو معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ بہی نمبر 1، ضمیر راجع بسوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے لکھے موت ہی، ضمیر راجع بسوئے اہل کتاب۔ نمبر 2، بہی و موت ہی، دونوں ضمیریں راجع بسوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب میں معنی کرتا ہوں، آپ ذرا معنی دیکھیں۔ پہلی توجیہ کے اندر بہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور موت ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اہل کتاب کی طرف۔ اب غور کرنا، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے،
الا لیؤمنن بہ، مگر ضرور ایمان لے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے پیغام کی صداقت کو مان لے گا قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے پہلے۔ اب ہوں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ موت ہی کی، اہل کتاب کی طرف۔ پھر غور کریں مولانا، نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر لیؤمنن بہ، ضرور ایمان لے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے پیغام کی صداقت کو مان لے گا قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے پہلے۔ جب اپنی موت سے پہلے پہلے ہر اہل کتاب نبی پاک پر ایمان لائے گا، اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب موت آ جائے اس وقت ایمان کا کیا فائدہ؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یکون اب ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر شہیدن، گواہی دینے والے۔ آپ گواہی دیں گے اللہ میں نے حق کا پیغام پہنچا دیا تھا، اہل کتاب نے نہیں مانا تھا۔ اب دوسری توجیہ اس کو دیکھیں، دونوں ضمیریں کس طرف راجع کی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ضرور ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے گا، ہر اہل کتاب مان لے گا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں۔ وَيَكُونُ، اور قیامت کے دن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، اب یکونوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام ان پر شہیدن، گواہی دینے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے اہل کتاب پر۔ سورۃ مائدہ میں ذکر آ رہا ہے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ جتنے تک میں ان میں موجود رہا میں حق کا مسئلہ بیان کرتا رہا۔ یہ دو انداز ہیں اس آیت کو حل کرنے کے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہ آدھا بود یاد ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے۔ بِظُلْمِهِمْ، فَبِظُلْمٍ، پس بوجہ ان کے ظلم کے، کن کی جانب سے؟ من الذین ہادوا، ان لوگوں کی جانب سے جو یہودی بنے، یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں حرام کر دی۔ مولانا لکھے حاشیہ اس کا، پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، عمدہ چیزیں، سورۃ الانعام کھولیں جی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، 8واں پارہ، یہ آیت نمبر 146۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے ہم نے حرام کر دی ہر ناخن والا جانور۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے میں سے بکری میں سے ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر ان دونوں کی چربیاں۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر جو اٹھاتی ہیں ان دونوں کی پشتیں، پشت والی چربی حلال۔ أَوِ الْحَوَایَا، آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی حلال۔ او مختلط بعظم، ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی چربی حلال۔ ان کے علاوہ باقی چربیاں حرام، ناخن والے جانور حرام۔
ایک قول تو یہ ہے. آ جائیں جی، آیت کا نمبر لکھ لیا، آیت نمبر 146 سورۃ الانعام نمبر 2. اس سے مراد حرمنا کل ذی ظفر لکھے جی، وہ نہیں. کیونکہ وہ تو نزول انجیل سے پہلے حرام ہوئی تھی. بلکہ اس سے مراد بادشاہی، حکومت، اور دیگر انعامات از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ یہ چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے حرام ہوئی تھی. بس ورنہ اب جو پہلا قول مفسرین کا ہے اس پر اشکال ہے کہ ہم نے یہودیوں پر ناخن والے جانور حرام کر دیے، چربی حرام کر دی، اور یہاں جو ذکر چل رہا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کی. یہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، ان کا انکار کیا، ان کو ستایا، عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا. اللہ نے یہ پاکیزہ چیزیں حرام کی، اور وہ چیزیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان پر حرام ہو چکی تھی. تو معلوم ہوتا ہے طیبات سے وہ حرام مراد نہیں ہے، وہ ناخن والی اور چربیاں، بلکہ اس سے مراد پاکیزہ چیزوں سے ان پر بادشاہی میں اللہ نے حرام کر دی، میں اللہ نے ان پر نعمتیں حرام کر دی، انعامات کرنے حرام کر دیے، یہ مراد ہے. بات سمجھ آ گئی مولانا؟ آگے چلیں. حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، بادشاہی وغیرہ دیگر انعامات. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بوجہ ان کے روکنے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا، حالانکہ وہ حالیہ روکے گئے تھے تحقیق اس سے. انہوں کے نیچے لکھے تورات میں روکے گئے تھے سود نہ کھانا، لیکن سود کھاتے تھے بے ایمان. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور بوجہ ان کے بات سب کے ساتھ لگے گی. وَبِأَكْلِهِمْ، بوجہ کھانے ان کے لوگوں کے مال بالباطل غلط طریقے کے ساتھ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ثمرہ اخروی تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے جو کافر عذاب دردناک. لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، بشارت برائے مومنین اہل کتاب. لیکن الراسخون، لیکن جو پختہ ہے علم میں. پختگی سے مراد مولانا خیال کرنا دو چھوٹے سے لفظ، عامل بر علم، عامل بر علم. علم مضبوط کون ہوتا ہے؟ جو علم پر عمل کرنے والا ہو. یاد رکھنا ہے رسوخ فی العلم کیا ہوتا ہے؟ علم پر عمل کرنا. لیکن جو مضبوط ہے علم میں، منہم، ان یہودیوں میں سے جو علم پر مضبوط ہے،
والمؤمنون اور ایمان لانے والے یؤمنون بما انزل الیک ایمان لا رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اتاری آپ کی طرف علم پر عمل کرنے والے ایماندار وہ تو قرآن پر ایمان لا رہے ہیں وما انزل من قبلک نمبر 2 وصف اور جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے اس پر ایمان لا رہے ہیں والمقیمین الصلاۃ مضبوط علم والے جو ہے قائم کرنے والے نماز کو والمقیمین یہ مفعول ہے عبارت تھی امدہ المقیمین امدہ المقیمین میں لیے منصوب المدح ہے نحویو والمقیمین میں تعریف کرتا ہوں نماز قائم کرنے والوں کی والموتون الزکاۃ نمبر 4 وصف اور دینے والے زکوٰۃ والمومنون نمبر 5 وصف ماننے والے ایمان لانے والے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اب اولئک یہ خبر آ گئی اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما لیکن الراسخون تھا نا جو علم میں پختہ ہیں ماننے والے ہیں اب آ گئی کیا ہوگا ان کے ساتھ اولئک خبر یہ وہ لوگ ہم من قریب دیں گے ان کو اجر بہت بڑا نیچے لکھ لیں جنت انا اوحینا الیک اب جواب آ گیا پیچھے آئیں جی او بالکل پہلے صفحے پر یسألک اہل الکتاب عام سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ تو ان پر اتار لائے کتاب یک بارگی آسمان سے میرے پیغمبر پریشان نہ ہو یہ بڑے بےمان ہیں انہوں نے بڑے گندے گندے سوال پہلے بھی کیے تھے سود کھایا تھا نبیوں کو شہید کیا تھا ہم نے کہا دروازے میں سے داخل ہو وہ مسجد میں 2 رکعت یہ نہیں کی تھی ہم نے کہا تھا ہفتے والے دن میں زیادتی نہ کرو زیادتیاں کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوئی یہ بڑے بےمان ہیں یہ ساری خرابیاں بیان کرنے کے بعد اب جواب آیا کہتے ہیں یک بار کی کتاب کیوں نہیں آئی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح یہ سوال کا جواب آیا سامنے جملہ لکھیں آہستہ آہستہ وہی بھیجنا آپ کے ساتھ خاص نہیں جلدی کریں آہستہ آہستہ وحی بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بلکہ نوح علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی طرف آہستہ آہستہ وحی بھیجی جاتی رہی آ جائیے منع کروں یقیناً وہی کی ہم نے آپ کی طرف جس طرح وہی کی تھی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف تھوڑی تھوڑی لکھنی ہے والنبیین من بعدہ اور انبیاء علیہ السلام کی طرف اس نوح علیہ السلام کے بعد اس پر بھی لکھیں تھوڑی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ تخصیص بعد استعمیم پہلے تو عام ذکر فرما دیا والنبیین اب خاص نبیوں کا ذکر اور وہی کی ہم نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب والنسبات اولاد یعقوب اور حضرت عیسیٰ حضرت ایوب حضرت یونس حضرت ہارون حضرت سلیمان ان کی طرف بھی ایسے وحی کی تھی تھوڑی وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور یہ بھی تھوڑی اتری تھی لکھے سامنے جملہ یہ بھی تھوڑی اتری تھی مولانا سامنے جملہ لکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا جلدی کریں نوح اوحینا الی کما اوحینا الی نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا نمبر 1 یہ پہلے پیغمبر ہیں جو شرک کی تردید کے لیے مبعوث ہوئے نمبر 2 یہ آدم ثانی ہیں کیونکہ ان کے بیٹوں حام
سام سین الف سا سام یافث سے کے ساتھ یافث، ان سے اولاد چلی، باقی کشتی والے لا ولد فوت ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام سام یافس، ان سے اولاد چلی، باقی کشتی والے لا ولد فوت ہوئے۔ یہ جو سلسلہ انسانوں کا ہے یہ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، زبور کا خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ وہ بھی تھوڑی تھوڑی اتری تھی۔ رُسُلًا أَرْسَلْنَا رُسُلًا، عبارت کیا تھی؟ ارسلنا رسولا، میں سنا ہی سکتا ہوں اب آپ کی مرضی، اور بھیجے ہم نے کئی رسول، قد قصصناہم علیک، تحقیق بیان کر چکے ہم ان کو عام صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے کے نیچے لکھے مکی صورتوں میں، ہم مکی صورتوں میں عام ان کے حالات بیان کر چکے ہیں۔ ورسولا، اور کئی پیغمبر لم نقصصہم علیک، نہیں بیان کی ہم نے ان کو آپ پر، ان پر آپ کے حالات بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کی اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تکلیماً، تھوڑا تھوڑا کلام کرنا۔ تکلیماً کا معنی تھوڑا تھوڑا کلام کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا ہم نے کلام کیا تھا۔ مانا ایک جملہ لکھنا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے اس کے سامنے۔ تورات کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی تھوڑی تھوڑی اترا کرتی تھی۔ تم کہتے ہو کٹھی کتاب کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے تورات کٹھی آئی تھی، باقی وہی تو تھوڑی تھوڑی اترتی تھی۔ رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسولن پچھلے رسولن سے بدل ہے، وہ مبدل منہ ہے، یہ بدل ہے۔ ارسلنا اس کے ساتھ بھی لگے گا، بھیجے ہم نے کئی رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، حکمت ارسال کیوں بھیجے؟ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کریم پر حجتن کوئی دلیل، بعد الرسل رسول بھیجنے کے بعد کوئی حجت نہ ہو، اللہ تو نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا، ہم مجبور تھے نانا حجت باقی نہ رہے، اس لیے میں اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے ڈرانے والے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ کریم زبردست، بغیر رسول بھیجے بھی عذاب دے سکتا ہے لیکن حکمت والا ہے رسول بھیجنے پر۔ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ، لیکن اللہ یشہد، 11 پیغمبروں کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے پیچھے، 11 انبیاء کرام کا نام ذکر کیا ہے۔ میرے پیغمبر، کئی رسول ایسے بھی ہیں ان کے علاوہ ہم نے ان کا تذکرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا، لیکن ان پر بھی جو وحی تھی نا وہ اکٹھی نازل نہیں ہوتی تھی، جن کا حال بیان کیا، جن کا نہیں کیا، جن کا کیا ان پر بھی تھوڑی تھوڑی وہی اترتی تھی، جن کا حال بیان نہیں کیا ان پر بھی تھوڑی تھوڑی اترتی تھی۔ اور پھر کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور تم کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کٹھی اتری تھی، ٹھیک ہے تورات کٹھی اتری تھی، اس کے علاوہ جو وہی تھی وہ تو تھوڑی تھوڑی اترا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، یہ نہیں مانتے، اللہ تو گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیکن اللہ کریم گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو اتارا اس نے آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اتارے اس کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ۔ ایسی مضمون والی کتاب کسی غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن مشہود ہے اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور ویسے اصلی بات تو یہ ہے کافی اللہ کریم گواہی دینے والا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، مونا انبیاء کے سلسلے لکھ لیں پھر بات آگے چل پڑے گی۔ لکھیں جی عنوان انبیاء کے سلسلے، نمبر 1
آدم علیہ السلام تا نوح علیہ السلام، ان کے ذمے ترغیب و فضائل کا بیان تھا۔ نمبر 2، نوح علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام، ان کے ذمے تردید شرک باللسان، زبان سے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے عام صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے ذمے تردید شرک باللسان کے علاوہ بالسنان بھی تھی۔ زبان سے بھی تردید کرنی ہے، ہتھیاروں سے بھی کرنی ہے۔ آ جاؤ جی، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ ضلال خود گمراہ ہونا، وصدوا اور روکا انہوں نے، یہ اضلال روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، دنیاوی حال تاکہ گمراہ ہو گئے وہ، گمراہ ہو جانا بعیداً دور کا، بعید کے نیچے آگ حق سے دور۔ ان الذین کفروا، یہ حال اخروی ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ ضلال خود گمراہ ہونا، وَظَلَمُوا اور نقصان کیا انہوں نے، یہ اضلال ظلم کیا یعنی دوسروں کا نقصان کیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں اللہ کریم کے بخشے ان کو، ولا لیہدیہم طریقہ، نہ یہ کہ دکھائے ان کو راستہ جنت کا، طریقن پر جنت کا، اللہ مگر راستہ جہنم کا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے آبادا اس میں۔ کل ایک رکا مولانا آپ کا آیا تھا، جہنم کے ذکر میں آباد نہیں آیا تھا نا آپ کا رکا، یہ ابد آ گیا ہے جی۔ میں تو چونکہ حافظ نہیں ہوں تو یہ دیکھیں اللہ کی شان، آپ کے رکے کا جواب آ گیا۔ مولانا نے کل رات رکا بھیجا تھا، یاد ہے آپ کو کہ جنتیوں کا ذکر ہو تو وہاں تو ابدن آتا ہے، اور جہنمیوں کا ذکر ہو ہم جہنم میں ہم آباد، ہی ابدن آ گیا ہے، یہ دیکھیں اب آپ کا جواب آ گیا۔ اللہ طریقہ، تو میں نے رات عرض کیا تھا کہ آبادن تاکید کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں آبادن، ہمیشہ ہمیشہ۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر بڑی آسان۔ یا ایھا الناس، ترغیب، اے وہ لوگوں قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، اس کے مسئلے کو مان لو۔ اے وہ لوگوں، تحقیق آ چکے تمہارے پاس الرسول، میرا آخری رسول۔ آپ کہیں گے آخری کس کا معنی کیا؟ الف لام عہدی ہے، خاص رسول مراد ہے، الف لام عہدی خاص رسول، یعنی آخری نبی آخر الزمان آ چکا ہے ساتھ حق کے تمہارے رب کی طرف سے۔ فآمنوا، اصول فوز نمبر 1، پس ایمان لے آؤ، خیر لکم، یکن خیر لکم، عبارت کیا تھی؟ یکن خیر لکم، ایمان لے آؤ ہوگا بہت بہتر تمہارے لیے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، انکار کرو تو تمہارا نقصان ہے، جزا مقدر۔ ان شرط تو موجود ہے، تکفرو جزا مقدر ہے، اگر تم کفر کرو تو تمہارا نقصان ہے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ، یہ علت ہے جزا مقدر کی، اللہ کو کیوں نقصان نہیں، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ، یقین اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو کیا پرواہ۔ فَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ کریم جاننے والا سب کے ایمان اور کفر کو، حکمتوں والے عذاب نہ دینے میں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین میں۔ مولانا سامنے لکھیں، غلو کا معنی تجاوز عن الحق،
سے تجاوز یہود نے بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گھٹایا، اور نصارہ نے بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا۔ تو دونوں سے خطاب ہے۔ غلو کہتے ہیں تجاوز عن الحق، تجاوز جو ہے یہود نے بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گھٹایا، معاذ اللہ تہمتیں لگائیں، یہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، معاذ اللہ اس کا نسب ٹھیک نہیں، عیسائیوں نے بڑھایا، یہ غلو ہے، وہ بھی غلو ہے، دونوں کو خطاب ہے۔ اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو تم اللہ پر الا الحق مگر حق، انما المسیح، پکی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں مریم کے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں، اور نمبر 2 رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ ابن مریم کہا، تردید نصارہ، کیسے ورنہ کیسے؟ مریم کے بیٹے تھے تو عیسائیوں کی تردید ہو گئی، کیسے؟ وہ کہتے تھے قالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور رسول اللہ کہا تو کس کی تردید ہو گئی؟ یہود کی، یہود کی تردید رسول اللہ، تردید یہود، وہ تو رسول نہیں مانتے تھے، بے ایمان یہودی۔ وَكَلِمَتُهُ، اور کلمہ ہے اللہ کریم کا، یعنی کلمہ کن سے پیدا ہونے والا، القاها إِلَى مریم، اللہ نے ڈالا تھا اس کو مریم کی طرف بذریعہ جبرائیل، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام روح ہے، ایک جان ہے، منہ، اللہ کی طرف سے، منہ کے نیچے لکھیں یعنی اس کی پیدا کردہ، اس کی پیدا کردہ۔ مولانا سورت حامیم الجاسیہ کھولے آیت نمبر 13۔ حافظ جی ایک قرآن پاک تا میں کو دیو، اے نالا نہ دیو، چاہ میں ایک حوالہ لکھے نا، یہ چھوٹا دیو، ٹھیک ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ بس اب وہ حوالہ کھول کر رکھیں جی، وہ سامنے رکھیں، مہربانی کریں، سورہ حامی مشہورہ والا، اب یہاں آ جائیں۔ القاہا الی مریم، اللہ نے ڈالا تھا اس کلمے کو مریم کی طرف بذریعہ جبرائیل، وروح منہ، عیسیٰ علیہ السلام روح ہے، منہ اللہ میں سے، اللہ میں سے۔ سامنے حاشیے پر نام لکھ لیں، ہارون الرشید، دوسرا نام لکھ لیں علی ابن حسین الواقدی، نمبر 3 لکھ لیں نصرانی طبیب کا استدلال کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جز ہیں، جواب سورت الجاسیہ آیت نمبر 13۔ وہ نصرانی مسلمان ہو گیا، اب میں آپ کو واقعہ تفسیر کا حوالہ بریکٹ میں لکھ لیں، روح المانی مراد ہے۔ اب مولانا میں مانا کرتا ہوں ہارون الرشید امیر المومنین جو گزرا ہے، اس کے دربار میں ایک عیسائی حکیم آیا، طبیب، علاج کرنے والا، بیٹھا گپ شپ حال وال، تو اس عیسائی حکیم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جز ہیں، تمہارے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے نکلے۔ اس نے کہا یہ دیکھو، عیسائی طبیب نے آیت پڑھی،
القاہا الی مریم، اللہ نے کلمہ ڈالا تھا مریم کی طرف، بدریہ جبریل، وروح منہ، عیسیٰ علیہ السلام روح ہے اللہ میں سے۔ کیا استدلال کیا؟ روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام روح ہے اللہ۔ علی ابن حسین الواقدی، یہ ایک بڑا عالم تھا، یہ بیٹھا تھا ہارون رشید، اس نے کہا میں جواب دیتا ہوں۔ کیا جواب ہے؟ اس نے یہ آیت پڑھی، اب سورت دیکھیں حامیم الجاسیہ، اللہ نے فرمایا اگر منہ کا یہ معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے نکلا ہے تو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدوں کے لیے جو چیزیں آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، جمیعاً منہ، ساری کی ساری چیزیں زمین و آسمان کی، منہ اللہ میں سے نکلی ہیں، ساری اللہ ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر اس کا معنی یہ ساری چیزیں منہ ساری اللہ میں سے نکلی ہیں۔ اگر روح منہ کا معنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے نکلا ہے پھر تو ساری چیزیں اللہ میں سے نکلی ہیں۔ کہو نہیں ایسے تو نہیں ہے، وہ نصرانی مسلمان ہو گیا یہ قرآن کا حوالہ سن کر۔ آ جائیں جی، فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، تمام رسولوں کے ساتھ، جیسے شریعت کی تعلیم ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، نہ کہو تم تین الہ، نہ کہو تم تین الہ، الہ نیچے لکھ لیں چھوٹا سا، انتہو رک جاؤ، خیر لکم یکن خیر لکم، عبارتی یکن محذوف ہے، رک جاؤ، خیر لکم یکن خیر لکم، ہوگا بہتر تمہارے لیے، ہر شرکی عقیدے سے رک جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ کریم الہ ہے ایک۔ اس لیے میں نے ثلاثہ کے نیچے الہ آپ کو عرض کیا ہے، لکھیں تین الہ کہنے سے رک جاؤ۔ الہ اللہ، تین اللہ نہیں مانتے تھے، تین الہ مانتے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کریم پاک ہے اس بات سے کہ ہو اس کا کوئی بیٹا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، اس کو ولد بنانے کی کیا ضرورت۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی اللہ کریم کام بنانے والا۔ سامنے لکھیں مشرکین کا عقیدہ دو قسم، نمبر ایک، اس نے اولاد کو جنم دیا، سبحان لیا، اس کی تردید لہو ما فی السماوات ما فی الارض، اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کی عبادت کرنے سے عار محسوس نہیں کرتا، تم نے اس کو معبود بنا لیا ہے۔ واہ بھائی واہ، وہ خود عبد ہے، وہ خود کہتا ہے میں عبد ہوں، تم کہتے ہو معبود ہے وہ۔ نہیں یستنکف المسیح، ہرگز نہیں عار محسوس کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کہ ہو عبد للہ، بندہ اللہ کا۔ اللہ کا بندہ بننے میں عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی عیب نہیں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ فرشتے مقرب قریبی، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں، نوکر اور عاجز سمجھنے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو بندہ عار محسوس کرے گا اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور آکڑ کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس ان قریب جمع کرے گا ان کو اللہ اپنی طرف تمام کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اس کی تفصیل بشارت، پس بہرحال وہ لوگ ایمان لے اور عمل کرتے رہے نیک، فیوفیم ثمرہ، پس پورا پورا دے گا اللہ ان کو ان کی اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ دے گا ان کو اجر کے علاوہ اپنے فضل سے۔ وہ کتنا دے گا فضل یہ اللہ آپ بہتر جانتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، تخفیف اخروی، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے عار کی، واستکبروا، آکڑ کی، فیعذبہم عذابا الیما، پس عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک۔ میں نے ایک جملہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا لکھوایا تھا سورۃ النحل میں، آپ کو یاد نہیں، کھولیں۔ مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل پڑتا ہے،
نہیں جانتے بندے کی بڑائی اسی میں ہے۔ فرشتوں کا جہاں ذکر چلا تھا نا کہ وہ ہم لا یستکبرون، فرشتے آکڑ نہیں کرتے۔ آیت نمبر کون سی ہے مجھے نہیں آتی، آیت نمبر 49۔ یہ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، اس پر ایک جملہ لکھا ہوگا آپ کے پاس۔ مولانا کیا جملہ لکھا ہوا ہے؟ مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل پڑتا ہے، نہیں جانتے بندے کی بڑائی اسی میں ہے۔ میں نے یہ جملہ یاد کیا ہوا ہے زبانی، میرے پاس تو یہ قرآن پاک نہیں ہے اس پر جملہ لکھا ہوا۔ فرمایا وَلَا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور عذاب دے گا ان کو عذاب، جتنا بندہ عاجزی کرے گا اتنا بندہ اللہ اس کو بلند کرتا جائے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نفی شفاعت کاری نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، پھر ترغیب ماں بشارت، آمنہ کے لال پر نازل ہونے والا قرآن مان لو، اللہ انعام دے گا اے لوگو۔ قد جاءکم البرہان من ربکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس دلیل پکی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، وہ تفسیریہ برہان آ چکی ہے، دلیل آ چکی ہے تمہارے۔ کون سی دلیل؟ یعنی اتارا ہم نے تمہاری طرف نورم مبینہ، نور واضح کھلم کھلا۔ اب میں وہ تفسیریہ نہیں بنا رہا۔ یا ایھا الناس، ہے لوگوں کا جاءکم برہان من ربکم، آ چکے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان کے نیچے لکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، برہان سے مراد نبی پاک، سامنے لکھیں حاشیے پر برہان مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار پر غالب آئے۔ اب دو قول عرض کر دی، ایک واو تفسیریہ، برہان سے مراد خود قرآن ہے، دوسرا برہان سے مراد نبی پاک، نور سے مراد قرآن۔ بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور مضبوط پکڑا انہوں نے اللہ کو، بہی کے نیچے لکھیں بدین اللہ، اللہ کو مضبوط پکڑا یعنی اللہ کے دین کو مضبوط پکڑا۔ ثمرہ اخروی پر ضرور داخل کرے گا اللہ، سین تاکید کے لیے ضرور داخل کرے گا اللہ ان کو، فی رحمت منہ، بیچ رحمت کے، منہ جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ رحمت کے نیچے لکھیں جنت، رحمت کے نیچے جنت۔ اللہ نے جنت کو رحمت فرما کر اشارہ کر دیا، جنت رحمت کی وجہ سے ملے گی۔ فضل، اور فضل میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، جنت کے علاوہ دیدار الہی، فضل کے نیچے لکھے دیدار الہی، جنت بھی ملے گی دیدار الہی بھی ملے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ان کو چلاتا رہے گا، یہدیہم چلاتا رہے گا۔ نیچے لکھ لیں مولانا صبات علی الہدایت، صبات علی الہدایت، اللہ ہدایت پر پکا رکھے گا ان کو اور چلاتا رہے گا ان کو اپنی طرف صراط مستقیم پر۔ یستفتونک، سامنے لفظ لکھ لیں، آخر میں احکام رعیت میں سے وراثت پر تنویر ڈالی گئی تاکہ سورت کا اول آخر یکساں ہو جائے۔ یستفتونک، سورت کا اول آخر برابر ہو جائے، وراثت کے مسئلے پر تنویر ڈالی سورت کا اول آخر مرتبط کرنے کے لیے۔ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَةِ، آپ فرما دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، اس کے اوپر بھی کوئی نہ ہو نیچے بھی کوئی نہ ہو، باپ دادا ہو، ماں نانی، نیچے چلے جاؤ، اولاد اولاد کی اولاد، کچھ
اوپر نیچے کچھ نہ ہو. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی مرد ہلاک فوت ہو گیا، ہلاک ماتا فوت ہو گیا، لیس لہ ولد نہیں اس کے لیے کوئی اولاد، نہ کوئی مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ولا اخت نہ ایک صورت، اس کے لیے بہن ہے، اس کے لیے بہن ہے. مولانا نیچے بہن کے لکھ لیں عینی یا پدری. عینی سے مراد ماں باپ ایک ہیں دونوں کے، پدری سے مراد باپ کی طرف سے بہن ہے. فَلَهَا نِصْفُ مَا، مادری مراد نہیں ہے، مادری کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، ماں شریک بہن اس کا ذکر سورت کے شروع میں گزر چکا ہے. ماں شریک بہن کا یہاں وہ مراد ہے عینی یا پدری. فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، بس اس کے لیے آدھا ہے جو وہ چھوڑ گیا فوت ہونے والا بندہ. بہن عینی ہے یا پدری ہے اس کو آدھا ملے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا سورت نمبر 2، اور وہ مرد وارث بنے گا عورت کا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر عورت کی اولاد نہ ہو، نہ عورت کی اولاد ہے نہ عورت کے ماں باپ ہیں، اور بھائی چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ بھائی وارث بنے گا کل ترکے کا. وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ تیسری صورت، اگر ہیں وہ دو ہیں یا دو سے زیادہ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ان دونوں کے لیے 2/3 ہوں گی اس میں سے جو وہ مرد چھوڑ گیا. وَإِنْ اور چوتھی صورت، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر ہیں بہن بھائی مرد اور عورتیں تو پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ پس واسطے مذکر کے مثل حصے دو عورتوں کے، عورت کا سنگل مرد کا ڈبل. یبین اللہ لکم ان تضلوا اللہ کریم واضح کر دے تمہارے لیے دین کی باتیں. یبینو پر لکھ لیں دین کی باتیں. ان تضلوا لئلا تضلوا، ان تضلوا لئلا تضلوا، لے ان سے پہلے لے اور آگے تضلو سے پہلے لا، لے اللہ تضلو. اللہ دین کی باتیں اس لیے وعدے کرتا ہے لے اللہ تضلو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. سورت کا نام ہے سورت المائدہ. ایک دفعہ تازہ وضو کر لیں پھر انشاءاللہ سورت مائدہ شروع کرتے ہیں. جی حافظ جی یہ چاہ گھنو لالا اے رکھ